اچھا اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں بیٹا یہ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے. اس ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ انالیٹیکل کیمسٹری جو ہے اس کا انٹروڈکشن وہ ہے کیا, اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, اس طرح کی چیزیں ہم تھوڑا بہت پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ آپ کے پاس بک نظر آ رہی ہے آپ کو, اس بک میں یہ بالکل سٹارٹنگ کا پیج ہے. صحیح ہے, یہ بک آپ کو مل جائے گی تو وہاں سے آپ سے دیکھ سکیں گے, یاد بھی کر سکیں گے جو آپ نے یاد کرنا ہے. میں فی الحال چند ایک آپ کو چیز دکھا دیتا ہوں. اس کے تقریباً 3 ایک آتھر ہیں. ہماری ریکمینڈڈ بک میں 6 ایڈیشن ہے, لیکن یہ 7th ایڈیشن ہے جس سے ہم پڑھیں گے. تو یہ تھوڑا سا اس سے ایڈوانس بھی رہے گا, اور اس میں کچھ ایسی غلطیاں تھیں جو دور ہو گئی ہیں. بہرحال کل میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا ہے اس کو, تو بہرحال یہ ایک بک ہے. اچھا اب اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے اباؤٹ دا آتھرس کے بعد جو 3 آتھر آپ کو نظر آئے ہیں, اس میں جو نیکسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہے چیپٹر 1. نظر آ رہا ہے آپ کو چیپٹر 1؟ ہاں جی ٹھیک ہے, چیپٹر 1 جی سر. انالیٹیکل آبجیکٹ. ٹھیک ہے نا, تو یہ انالیٹیکل آبجیکٹیوز کے بارے میں بات ہے, لیکن اس سے آگے جو کوشچن ہے کہ واٹ انالیٹیکل کیمسٹری ڈو. ٹھیک ہے نا, یہ 2 چیزیں ہیں یہاں پر کہ انالیٹیکل کیمسٹری کے آبجیکٹیو کیا ہے, وہ کیا کر سکتی ہے. تو ہمارا آج ویسے تو ہمارے پاس جو سلیبس ہے اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انالیٹیکل کیمسٹری مطلب انٹروڈکشن کے طور پر, اور پھر اس کے بعد اس کی اپلیکیشنز ہیں. تو کیمسٹری کیا کر سکتی ہے, یعنی واٹ انالیٹیکل کیمسٹری ڈو, یہ آپ کو بتائے گی اپلیکیشن کے بارے میں جو ہم آگے رکھ کے پڑھیں گے. لیکن جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اس میں چند چیزیں آپ نے اپنے پاس جیسے میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرتا بھی جاؤں گا, ساتھ ساتھ آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو دیکھتے رہیں. تو پہلے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے کہ تھوڑا سا میں ریڈ بھی کرتا ہوں, ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں. سارا کچھ یاد نہیں کرنا, جو اہم ہے وہی اس کے اندر سے آپ نے لینا ہے. میں بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا بیٹا. تو اس میں ایسا ہے کہ انالیٹیکل کیمسٹری از کنسرنڈ ود دا کیمیکل کیریکٹرائزیشن, یعنی جتنے بھی کیمسٹری کسی بھی کمپاؤنڈ کی ہو سکتی ہے وہ ہم نے یہاں پر پڑھنی ہے. کیمیکل کیریکٹرائزیشن کا مطلب یہ ہے. اور آگے لکھتا ہے, تھوڑا سا آگے ہے, اینڈ دا آنسر ٹو. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو چیز میں بول رہا ہوں یا ہاں جی سر. ہاں جی چلیں یہ پھر اسپاٹ لائٹ پہ چلے جاتے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں لکھتا یہ ہے, اینڈ دا آنسر ٹو دا 2 امپورٹنٹ کوشچن. اب یہ ہی کوشچن آپ کے اہم کوشچن ہے, اور یہی آپ نے اپنی پچھلی کلاسز میں ڈیفینیشن بھی پڑھی ہے. تو اس میں لکھتا ہے کوالٹیٹیو انالیسس, جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں واٹ از اٹ, یعنی جو بھی کمپاؤنڈ ہے آپ کا وہ ایکچولی ہے کیا, وہ کن ایلیمنٹس کا بنا ہے, اس کی کمپوزیشن کیا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کوالٹیٹیو انالیسس میں جاتی ہیں. اور دوسرا جو یہاں پر آنسر ہے جو یہ کیمسٹری دیتی ہے وہ یہ ہے, اینڈ ہاؤ مچ از اٹ, یعنی کتنی مقدار میں ہے, یعنی دیٹ از کالڈ کوانٹیٹیو انالیسس. تو آپ نے یہاں پر 2 چیز سیکھی ہیں, ایک کوالٹیٹیو انالیسس اور ایک کوانٹیٹیو انالیسس. تو یہی ہم شروع سے سیکھتے ہیں کہ کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو کیا ہوتا ہے. بہرحال اب یہاں پر لکھتا ہے نیکسٹ میں, کیمیکلز میک اپ ایوری تھنگ وی یوز اور کنزیوم. اب یہاں پر یوں کہتا ہے کہ کیمیکل میک ایوری تھنگ. اب ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیں آپ, کوئی بھی چیز, وہ سب چیزیں کیمیکلز کی بنی ہیں. تو ہم جس چیز کے بارے میں پڑھیں گے ایکچولی ہمیں اس کی کیمسٹری کو پڑھنا پڑے گا. تو یہی بات کہتا ہے کہ کیمیکلز میک اپ ایوری تھنگ. پھر لکھتا ہے نیکسٹ کے اندر, اینڈ نالج آف دا کیمیکل کمپوزیشن آف مینی سبسٹانسز از امپورٹنٹ ان آور ڈیلی لائفس. یہ اس کی امپورٹنس بھی ہے. تو ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کی جتنی چیزیں پڑھتے ہیں, جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ سب انالیٹیکل کیمسٹری میں جاتی ہیں, اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ وہ ہیں کیا. پھر لکھتا ہے انالیٹیکل کیمسٹری پلیز این امپورٹنٹ رول ان نیئرلی آل ایسپیکٹس آف کیمسٹری, فار ایگزامپل ایگریکلچر. اچھا یہاں سے اب آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے جو آپ کے پاس لکھا ہے ایگریکلچر, یعنی ان چیزوں کو فی الحال آپ ان کی امپورٹنس بھی سمجھ لیں, اور یہی آپ کو سکھائیں گے کہ انٹروڈکشن کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلے نمبر پر لکھتا ہے وہ ایگریکلچر. اب ایگریکلچر کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ہم فرٹیلائزرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ایگریکلچر وے میں کام آ رہی ہیں, تو پھر وہی اس میں پڑھ رہے ہیں, انالیٹیکل کیمسٹری کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو اس میں لکھتا ہے یہ کہ ایگریکلچر کا مطلب جس طرح آپ سمجھتے ہو کہ زراعت میں جو چیزیں بھی ہیں, اگر ایک شخص ہے, کسان ہے, اس کا ایک کیا کہتے ہیں اس کی زمین ہے, اس کو کچھ اگانا چاہتا ہے, تو وہ کیسے یہ پتہ چلے گا, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایسا کیا اگائے کہ جو اس کی زمین پر بہترین اگ جائے. تو اس کے لیے اس کو انالیٹیکل کیمسٹ کے پاس جانا پڑے گا, اور وہ پوچھے گا کہ میری جو سوائل ہے, زمین ہے, اس میں کون کون سے ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو کسی خاص فصل کے لیے بہترین ہوں. تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ انالسٹ بتائے گا اس کو کہ بھئی آپ کی جو زمین ہے اس میں یہ ایلیمنٹ زیادہ ہیں اور ان کی کمی ہے.
تو آپ وہ فصل اگائیں جو زیادہ ایلیمنٹ لیتی ہے آپ کی, تو اس کو کھاد کم استعمال کرنی پڑے گی. تو دیکھیں انالیسس کے ذریعے سے کیا ہوا, یہ ہوا کہ اس کی جو کھپت تھی پیسے کی یا کہہ لیجیے اس کے وقت کی, کسان کی, وہ بچ گئی اور اس نے اسی زمین پر بہترین فصل حاصل کی. تو یہ ایگریکلچر میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے انالیسس کے طور پر. اس کے علاوہ جو ادویات سازی کریں گے اور جو کیمیکلز بنائیں گے اگر استعمال کرنے ہیں فصل پر, تو وہ بھی انالسٹ بتا سکتا ہے کہ کیا چیز کی کمی ہے تو وہ دور کر دی جائے. پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے نیکسٹ کے اندر کہ کلینیکل انوائرمنٹ کی بات آتی ہے. کلینیکل انوائرمنٹ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں, کلینیکل اور انوائرمنٹل. جو کلینیکل ہے اس کا مطلب ہے جو آپ مثال طور پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کو کہتے ہیں جی کہ یہ بیماری ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایسا کریں اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں. تو جو بلڈ ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں وہ بلڈ ٹیسٹ بھی اصل میں انالیٹیکل انالیسس کروانا ہوتا ہے کہ اس بلڈ میں کون کون سے فار ایگزامپل بیکٹیریا ہیں یا اس میں کون کون سے ایسے کیمیکلز ہیں جو آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. تو اکارڈنگلی جو آپ کو ڈاکٹر لکھ کر دے گا نا ٹیسٹ, وہ کلینیکل ٹیسٹ ہے. اسی طرح پھر نیکسٹ پہ چلتے ہیں, دیٹ از کالڈ انوائرمنٹل. انوائرمنٹل کا مطلب ہے کہ ہماری جس طرح آج کل آپ سنتے ہیں کہ بڑے مسائل ہیں کہ زیادہ کیا کہتے ہیں پولوشن ہو رہی ہے, تو وہ پولوشن جو ہے وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے, انسان کی جو کیا کہتے ہیں باڈی ہے وہ کس حد تک اس کو انوائرمنٹ کو لے سکتی ہے, یا کہہ لیجیے کہ انوائرمنٹ جو ہے مطلب مختلف طریقوں سے کہ انوائرمنٹ کس طرح فائدہ دے رہا ہے, کس طرح نقصان دے رہا ہے, کتنی چیز انوائرمنٹ میں جو پولوشن ہے وہ کس حد تک انسان برداشت کر سکے گا, یا کوئی انڈسٹری لگائیں لگے ہیں تو انوائرمنٹ کو کتنا نقصان دے گی. یہ سب چیزیں انوائرمنٹل کیمسٹری یا انوائرمنٹل سائنسز میں جاتی ہے, اور اس طرح ہم سب کچھ چیک کرتے ہیں باقاعدہ طور پر. تو جیسے آپ کو سننے میں آتا ہے کہ جی فلاں جگہ کی پولوشن بڑھ گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ انالیسس کیا گیا ہے کہ وہاں پر انوائرمنٹ میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا کاربن مونو آکسائڈ ہے یا ڈفرینٹ جو ہمارے پاس پولوٹنٹ ہیں, وہ انسان کی جو وہ استعمال کر سکتا ہے اس سے زیادہ ہو گئے ہیں اور نقصان دہ ہوں گے. اب تو یہ پولوشن کی تعریف بھی ہے کہ وہ چیز جو کہ ہماری جو ہم سہ سکتے ہیں اس سے زیادہ مطلب دے دی جائے. نیکسٹ ہے فورینسک. فورینسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک قتل ہو گیا, اس کے بعد وہاں پر جب ٹیم گئی فورینسک ٹیم وہاں پر جاتی ہے, وہاں پر سیمپلنگ کرتی ہے, وہاں بلڈ اگر گرا ہوا ہے, یہاں پر کوئی بال گرا ہوا ہے, کھال کا ٹکڑا ہے, تو وہ اس کو جمع کرتی ہے. اب وہ کیا کرے گی, انالیسس کرے گی کہ یہ کون کس کس کے ہیں, یا ڈی این اے ٹیسٹنگ کرے گی. تو یہ سب کے سب جو چیزیں ہیں یہ بھی انالیسس میں جاتا ہے بیٹا. مطلب یہ میں جو آج بات کر رہا ہوں بس یہ اسی پیراگراف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسی پہ ہی ہے, لیکن آگے جائیں گے تو انہی چیزوں کو ہم اچھی طرح پڑھیں گے مزید, یعنی اس کی امپورٹنس پر سب کچھ. ابھی فی الحال اس کو یوں پڑھ رہے ہیں کہ انالیٹیکل کیمسٹری ہے کیا, اور اس میں کون کون سی ایسی چیزیں جو شامل ہوتی ہیں, تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ انالیٹیکل کیمسٹری کہاں کہاں پر مطلب ہمیں نظر آتی ہے اپلائی ہوتے ہوئے. اچھا آگے دیکھیں, کلینیکل, انوائرمنٹل, فورینسک, مینوفیکچرنگ کا مطلب وہی ہے انڈسٹری کے اندر مینوفیکچرنگ کرنا کوئی چیزیں, ان کی ایس او پی جیسے ہم آج کل سن رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے جو کیمسٹری میں ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں اسٹینڈرڈس, کہ اسٹینڈرڈز اپلائی ہوتے ہیں. جیسے آپ مختلف چیزوں پہ پڑھتے ہیں ISO 2000, ISO 2001, اسے کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس وغیرہ. تو لیب میں یا مینوفیکچرنگ کرتے ہوئے ہمیں ہر پروڈکٹ کی ایک انالیسس کرنی ہوتی ہے, اور پھر اس کو ہم اسٹینڈرڈ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مثال کے طور پر جیسے آج کل آپ سنتے ہو, آج کل بسکٹ کھاتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے پاکستان اسٹینڈرڈس, ٹھیک ہے نا, تو وہ پاکستان اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے ہیں. کچھ اسٹینڈرڈ وہ ISO پہ نہیں ہے, ISO جو ہے نا برٹش ہیں, اور کچھ ISO 2000 جیسے پڑھتے ہو نمبرنگ کے اعتبار سے امریکن ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امریکن اسٹینڈرڈ پہ پوری نہیں اترتی, لیکن وہ برٹش اسٹینڈرڈ پر آ جاتی ہیں, تو وہ امریکہ میں نہیں بکیں گی, برٹش میں بک جائیں گی. کچھ چیزیں وہاں دونوں جگہ پر وہ اسٹینڈرڈ نہیں آتی, مطلب وہ اسے بیچ نہیں سکتے وہاں پر, لیکن پاکستان اس کو اپنے حساب سے اسٹینڈرڈائز کر دیتا ہے. تو اس طرح مختلف چیزیں مختلف ممالک میں مختلف اسٹینڈرڈز یعنی اس کی کوالٹی کے اعتبار سے بکتی ہیں. تو یہی ہمارے پاس ایسے میں دیکھیں نا کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو, تو دماغ میں رکھیں گے کوالٹی بھی کام چل رہی ہے اور کوانٹٹی بھی. تو کچھ جگہوں پر کوانٹٹی کو اسٹینڈرڈ مان لیا جاتا ہے, یعنی وہ اتنی ہو مقدار, اور کچھ اس میں کتنی کوالٹی کتنی ہو وہ کوالٹیٹیو. تو اس طرح ملا جلا کر ہم انڈسٹری اسٹینڈرڈز جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں. بہرحال یہ کیسے ہوگا یہ آگے جا کر ہمارا اگر ٹاپک ہوگا تو میں آپ کو تفصیل سمجھاؤں گا, لیکن فی الحال آگے چلتے ہیں. تو اگلی بات یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ کے بعد میٹلرجیکل, اینڈ میٹلرجی کا مطلب ہے دھاتوں کو صاف کرنا. تو دھاتیں جتنی صاف ہو جائیں گی, صاف سے مراد ہے کہ ہمیں وہ ملتی ہیں ایسی حالت میں جب وہ امپیور ہوتی ہیں, تو ہمیں پیور کرنا ہوتا ہے. اب وہ کتنا پیور کرنا ہے, مثال کے طور پر ہمیں لوہا چاہیے اپنے اس کی پیور حالت میں,
ہمیں ایسی چیز بنانی ہے جس کے اندر آئرن کی مقدار اگر 60% ہوگی تو بھی وہ ہمیں کام دے گا, تو ہم زیادہ صاف نہیں کریں گے, 60% تک صاف کر لیں گے, اس طرح سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے. لیکن اگر ہمیں 99% پیور چاہیے تو ہم 99 پر جائیں گے. یہ کون بتائے گا؟ انالیٹیکل کیمسٹری بتائے گی کہ آپ کا جو مٹیریل ہے وہ کس حد تک اور کون سے پروسیس کے ذریعے سے اتنا پیور بن سکتا ہے. پھر آگے لکھتا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری. فارماسیوٹیکل جیسے کہ ادویات سازی ہے بیٹا, تو ادویات جو ہے نا وہ مثال کے طور پر کیا امپیکٹ کرتی ہیں ہیومن بینگ پر, کتنی اس میں مقدار ہو, یعنی کتنا انالیسس کرنے کے بعد کتنی کوانٹٹی ہو جو باڈی ایبزارب کرے تو اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کس حد تک کی پیکنگ میں ہو, وہ کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا ہے, مطلب یہ کوالٹی کہلاتی ہے. اور اس کی کوالٹی کیسے ہو, یعنی کیسی کوالٹی رکھ کر اچھی کوانٹٹی دے کر کس طریقے سے ہم ہیومن ہیلتھ کو اچھا کر سکتے ہیں, یہ فارماسیوٹیکل کیمسٹری کا پہلو ہے بیٹا. آگے لکھتا ہے دا نائٹروجن کنٹینٹ آف فرٹیلائزر ڈیٹرمنٹ اٹس ویلیو. اب دیکھیں اس کی ایگزامپل دے رہا ہے کہ جیسے نائٹروجن کی مقدار اگر فرٹیلائزر میں ہم ناپ لیں تو وہ بتاتا ہے کہ اس فرٹیلائزر کی ویلیو کیا ہے. جیسے آپ کے پاس مختلف کھادیں ہیں, جیسے ڈائی امونیم فاسفیٹ ہے, یا ڈائریکٹلی آپ پڑھتے ہیں یوریا کھاد ہے. یوریا کھاد میں نائٹروجن زیادہ ہے اور ڈی اے پی میں کم ہے, تو جب ہمیں نائٹروجن کم چاہیے ہوتی ہے لیکن ساتھ اس کے فاسفیٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں تو پھر ہم ڈی اے پی کھاد استعمال کرتے ہیں, کیونکہ اس میں نائٹروجن کی کمی ہے, یعنی وہ کافی ہمارے لیے یا زمین کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر ہمیں زیادہ نائٹروجن ہی استعمال کریں تو یوریا کھاد استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک اہم بات ہے. آگے لکھتا ہے فوڈز مسٹ بی اینالائزڈ فار کنٹامیننٹس. کنٹامیننٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, امپیورٹیز کو. جیسے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایسے فوڈ بھی آ سکتے ہیں, جیسے ہم فوڈ حاصل کرتے ہیں فصلوں سے. اب فصلیں اگر کیا کرتی ہیں, چونکہ وہ پیسٹی سائڈ ہم ڈالتے ہیں فصلوں میں, تو فصلیں ان کو ایبزارب کرتی ہیں. جب ان کو ایبزارب کریں گی تو پھر کیا ہوگا, تو وہ پیسٹی سائڈ یا زہر اس خوراک کا حصہ بن جائیں گے, اور جب ہم اس خوراک کو کھائیں گے تو وہ پیسٹی سائڈ بھی ہماری یا زہر بھی ہماری باڈی میں جائیں گے. اب کیا ہوگا, اب ہوگا یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیسٹی سائڈ کا کتنا استعمال کریں, کہ اگر فصل اس کو ایبزارب بھی کر لے تو کتنا حد تک ایبزارب کر سکتی ہے, اور اگر ہم اس کو کھا لیں تو کیا ہم زندہ بھی رہیں گے, یا اس کی ہماری صحت پہ کتنا امپیکٹ پڑے گا. تو اسے کہتے ہیں پیسٹی سائڈ ریزیڈیو. یہ اینالسٹ بتاتا ہے کہ پیسٹی سائڈ ریزیڈیو کی مقدار کتنی رہے کہ اگر باڈی میں چلی بھی جائے, جسم میں وہ امپیورٹی چلی بھی جائے تو نقصان کا باعث نہ بنے, بلکہ ہمارے مطلب یورینری بلیڈر کے ذریعے یا کڈنی کے ذریعے سے باہر نکل جائے. تو یہ بھی ایک الگ سی بات ہے. تو اس نے دو ایگزامپل آپ کو دی ہیں, ایک نائٹروجن کنٹینٹ ان فرٹیلائزر جو کہ یہ پہلا ہے بیٹا, اور دوسرا وہ دیتا ہے فوڈ کے اندر کنٹامیننٹس کے بارے میں. آگے لکھتا ہے اینڈ فار اسینشیل نیوٹرینٹ. فار ایگزامپل یہ آپ کو دے رہا ہے کہ وٹامن کنٹینٹ آگے لکھا ہوا ہے کہ فوڈ دیکھیں ہمارے پاس ایک فوڈ ہے, وہ فوڈ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے پروٹین, کاربوہائیڈریٹس, لپڈس. ان میں سے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہماری باڈی کو نہیں ملیں گی نا تو ہم کبھی بھی مطلب سروائیو نہیں کر سکیں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ پروٹین نہیں کھائیں گے تو کچھ عرصہ سروائیو کریں گے, آپ کمزور ہو جائیں گے, حتیٰ کہ مرنے کے دہانے پہ چلے جائیں گے. تو پروٹین ہماری باڈی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن وائٹامنس بھی پروٹین ہے, بٹ وائٹامنس ایسے پروٹین ہے جو اگر ہماری باڈی کو نہیں بھی ملتے ہیں تو ہماری باڈی مرتی نہیں ہے, کام کرتی ہے. پھر وائٹامنس کرتے کیا ہیں, یہ ہماری باڈی کی کوالٹی بڑھاتے ہیں, مطلب ہمیں مختلف قسم کے جو بیکٹیریا ہیں, وائرسز ہیں, ان سے بچاتے ہیں, یوں سمجھ لیجیے. یا یوں کہہ لیجیے کہ وائٹامنس ہماری ہائیجین کو اچھا کرتے ہیں, مطلب کوالٹی انہانس کرتے ہیں, لیکن جینے میں اتنا زیادہ مددگار نہیں ہے. تو ان کی تھوڑی سی مقداری باڈی کو مل جاتی ہے پورے سال میں تو وہ بھی کافی رہتی ہے. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وائٹامنس جو ہیں وہ اگر ہماری باڈی میں زیادہ ہوں گے تو ہماری باڈی کی کوالٹی اچھی ہو جائے گی, اور پیسٹی سائڈ ریزیڈیو اگر ہماری باڈی میں بڑھ گیا تو ہماری باڈی کی کوالٹی بہت بری ہو جائے گی. تو بہرحال یہ دو تین چیزیں انہوں نے مکس کر کے بتا دی ہیں. آگے لکھتا ہے دا ایئر وی بریتھ مسٹ بی انالائز فار ٹاکسک گیسز. جیسے میں نے بتایا ابھی انوائرمنٹ کے اندر کہ بھائی بات یہ ہے کہ گیسز کو دیکھنا پڑے گا جو ہمارے انوائرمنٹ میں جا رہی ہیں, کہ وہ اندر جائیں بریدنگ کے دوران تو کتنا نقصان دیں گی, یا ہم اس کو کمپنسیٹ کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو یہ ضروری ہے, یہ بھی انالیسس کے ذریعے کیا جاتا ہے اور انالیٹیکل کیمسٹری میں پڑھا جاتا ہے. بلڈ گلوکوز مسٹ بی مانیٹرڈ ان دا ڈائبٹکس. جو لوگ ڈائبٹکس ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی باڈی میں گلوکوز لیول گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اس کو گلوکوز مانیٹر کرنا پڑے گا. کس طریقے سے, ایک انسٹرومنٹ کے ذریعے سے. وہ انسٹرومنٹ کس بنیاد پر یا بیس پہ بنایا گیا, یا کہہ لیجیے اس کے فنڈامنٹلس کیا ہیں, وہ انالیٹیکل کیمسٹری نے ڈٹرمن کیے ہیں کہ بلڈ میں اگر اتنے آئنز ہوں گے تو وہ اتنا
مطلب ایک ویلیو میں ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر ملی مولز پر گرام جو ہے وہ ڈائبٹکس کے اندر جو معلوم کرتے ہیں نا گلوکوز لیول, تو وہ اس بے کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یونٹس میں. تو یونٹس کون ڈیٹرمن کرتا ہے؟ انالیٹیکل کیمسٹری. پھر آگے لکھتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں, بھائی خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے, یا مطلب آپ کو اس پہ میئرمنٹ لینی چاہیے, یا اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ ان کوانٹٹی سے. وہ کوانٹٹی کون ڈٹرمن کر گیا ہے کہ ہماری باڈی میں ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے, زیادہ بڑھ گئی ہیں, کم گھٹ گئی ہیں؟ انالسٹ کرتا ہے. بتائیے. آگے لکھتا ہے دا پریزنس آف ٹریس ایلیمنٹس فرام گن پاؤڈر ٹو پرپیٹریٹرز ہینڈ. یہ تو ہے نا, پرپیٹریٹرز کہتے ہیں جو کہ حملہ کرتا ہے, مطلب حملہ آور. تو حملہ آور, کوئی حملہ آور تھا, اس نے گن چلائی. گن چلانے سے ہوتا ہے کہ جب گولیاں باہر نکلتی ہیں تو اس کا ایک پاؤڈر بھی ہوتا ہے, مطلب اسے گن پاؤڈر کہتے ہیں, وہ باہر نکلتا ہے. تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر دا پریزنس آف دا ٹریس ایلیمنٹس فرام گن پاؤڈر آن دا پیٹریاٹرز پر پیٹریاٹرز ہینڈ ول پروو اے گن واز فائرڈ. یعنی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اگر اس کے ہاتھ پر گن پاؤڈر ہے تو اس نے بندوق چلائی ہے بائی دیٹ ہینڈ, اسی ہاتھ سے. تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے انالیسس کا. تو اس کے لیے کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں, ان ریزلٹس کو دیکھ کر ہم اندازہ کرتے ہیں. جیسے گن پاؤڈر ایک ریزلٹ ہے, اور اس کے بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایکٹ کیا ہوا ہے, گولی کا چلنا. تو بہرحال دا کوالٹی آف دا مینوفیکچرڈ پروڈکٹس آفن ڈیپینڈز آن دا پراپر کیمیکل proportions and measurements of the constituents in the necessary part of quality assurance. یعنی quality assurance کتنا بہتر ہے, کیا اچھی کوالٹی ہے, یہ سب چیزیں جب پتہ لگتی ہیں آپ کو, کیا کہتے ہیں, جب آپ کسی بھی کیمیکل کو یا جو بھی آپ کے پاس مٹیریل ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہو, ان کے اندر کیا پروپورشن ہے, کون سے پراپر کیمیکل میتھڈ آپ نے اپلائی کیے ہیں, کیا مینوفیکچرنگ پروسیس ہے. یہ کوالٹی ایشورنس چھوٹا ورڈ نہیں ہے, یہ بھی ایک برانچ آف انالیٹیکل کیمسٹری ہے. بہرحال اس کو بھی آگے رہ کے اسٹڈی کریں گے. دا کاربن کنٹینٹ آف اسٹیل ول انفلوئنس اٹس کوالٹی. آپ نے پڑھا ہے کہ کوالٹی, اسٹیل کی کوالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, جیسے مڈ کوالٹی یا مڈ اسٹیل, ہائی اسٹیل, لو اسٹیل کے نام سے آتی ہے. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کاربن کنٹینٹ کی مقدار کم زیادہ ہو سکتی ہے. دا پیورٹی آف دا ڈرگس ول انفلوئنس دیئر ایفیکیسی. اور اگر پیورٹی, کتنی خالص ادویات ہیں تو وہی اثر کریں گی ان کی ایفیکیسی پر, یعنی وہ کہ وہ بیماری کو دور کرتے بھی ہیں یا نہیں. تو بیٹا یہ تھا آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پیراگراف. اس پیراگراف میں ہم نے ایکچولی یہ پڑھا ہے کہ کس طریقے سے مطلب آپ انالیٹیکل کیمسٹری کو لیں گے. تو میں نے اس میں بھی یہ بات شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ انالیٹیکل کیمسٹری ایک چھوٹی برانچ نہیں ہے کیمسٹری کی, بلکہ یہ سمجھ لیں ایک بڑا مضبوط پہلو ہے جس کو آپ اپلائی کرتے ہیں ہر ایک جگہ کے اوپر. دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی کیمسٹری ہے, چاہے آرگینک ہے, ان آرگینک ہے, فزیکل ہے, انالیٹیکل ہے, کوئی بھی کیمسٹری ہے, لیکن وہ سب کیمسٹری کس سے چلتی ہیں؟ انالیٹیکل کیمسٹری سے. اس لیے آپ کو انالیٹیکل کیمسٹری کی ہمارے یہاں پر ایک اور بک بھی نہیں ملتی ہے, کیونکہ انالیٹیکل کیمسٹری کے سارے ٹاپک آپ کو مختلف بکس میں مل جائیں گے. مطلب کوئی آرگینک میں مل رہا ہوگا, کوئی ان آرگینک میں, کوئی فزیکل میں, اس طرح سے ملتے جلتے رہتے ہیں. تو یہی بات میں نے آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی انالیٹیکل کیمسٹری ہر ایک جگہ پر کام آتی ہے اور ہر انڈسٹری کا حصہ ہوتی ہے, چاہے آپ کو وہ فوڈ کی انڈسٹری ہو, چاہے وہ فرٹیلائزر کی انڈسٹری ہو. تو یہاں تک کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا کہ انالیٹیکل کیمسٹری ہے کیا. کافی اتنا آج, پھر کل اور شروع کریں. یہ بک میں آپ کو سینڈ کر دوں گا, اصل میں بک بھی جی تھوڑی ٹھیک سی, ہے. ہاں بک تھوڑا سا آپ سے ریویو کر لیں گے. اور ایسا کچھ یہ ہے کہ جیسے تعریف, جیسے میں نے آج دو چیزیں بتائی ہیں آپ کو. ایک پڑھا ہے کہ واٹ از انالیٹیکل کیمسٹری بائی ڈیفینیشن, اور دوسرا بتایا کہ انالیٹیکل کیمسٹری ہے کیا ان ٹرمز آف اٹس یوز. تو وہ یوز کے اندر جو چھوٹا سا درمیان میں پیراگراف بتایا جس میں ایگریکلچر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, اپنی نظر آ جائے گا شاید آپ کو. اصل میں آج نا یوز کرنا مشکل ہو رہا ہے تھوڑا سا. یہ انالیٹیکل کیمسٹری ہے, انوائرمنٹ ہے, فورینسک ہے, مینوفیکچرنگ ہے, میٹلرجیکل ہے, یہ چیزیں آپ نے اپنے پا رکھنی ہے, فارماسیوٹیکل ہے, وغیرہ وغیرہ.